خواب زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی چار علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے۔ تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ خانہ ہو جائے عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے: نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی عناء اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ غریبی انسان پر چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کو ڈانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم عزت اور وقار چاہتے ہو تو ان تین جگہوں پر خاموش رہنا سیکھو:
جب تمہیں غصہ آئے، جب کوئی تمہیں برا بھلا کہے، جب تم کسی مجالس میں ہو،